اس وقت تو ہماری جمہوریت کا بہت ہی برا حشر ہے. لیکن پھر وہ بات ہم یہ کہیں گے کہ اسی چیز سے تو ڈرتا تھا. یعنی مجھے بتائیں وہ عامر کیوں ڈرتا تھا, اس کو کیا خوف تھا, اس کو پرابلم کیا تھی کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگا رہا ہے. یعنی یونیورسٹیز کے بچوں سے اس کو ٹینشن کیا تھی کہ اس پہ پابندی لگا دی. پھر اتنے عرصے فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی ڈرتی رہی کہ اسٹوڈنٹ آئیں گے تو یہ سب. یعنی اسٹوڈنٹ بہت پاورفل ہے, اس کا اندازہ باقی سب کو ہے بس اسٹوڈنٹ کو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ جو جس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہے اس جمہوریت کے بارے میں. اس جمہوریت جب تک اس جمہوریت میں سے صرف جو فنڈر ہے نا ان کو ہٹاتے ہیں, اور اب کریں سیاست, یعنی پیسہ ہٹاتے ہیں, کیپٹل کو ہٹا کے سائڈ میں رکھتے ہیں, بولے اب کرتے ہیں جمہوریت, کھیلتے ہیں جمہوریت. بھائی جمہوریت میں اوپر وہ آئے گا, یہ مارکیٹنگ کی دنیا ہے. جو مارکیٹنگ میں جتنے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا, لیکن اس چیز کو ختم کون کرے گا؟ ہم کریں گے نا. ابھی دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دوں یوتھ لیڈرشپ کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ ابھی پیٹرول کی پرائز بڑھی, تو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہا تھا, 20 سے زیادہ لوگوں نے میسج کیا کہ جتنے لوگ باہر رش لگا کے پیٹرول بھروا رہے ہیں, اگر وہ مظاہرہ کر دیتے تو پیٹرول سستا ہو جاتا. اچھا میں 2-3 دوستوں سے پوچھا نا تم لوگوں نے مظاہرہ کیا, کرے نہیں, میں تم نے پوسٹ تو بڑی زبردست ڈالی ہے. یعنی تمہیں سولوشن بھی پتہ ہے, تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن تم کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ کام آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی لیڈر ہوتا ہے جو کہتا ہے چلو یار اس پہ ہم کام کریں. ایک ڈائریکٹڈ وے میں جب آپ کو کوئی لیڈر نکالتا ہے نا, پھر چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ورنہ آپ 1000 آپ اعلان کر دیں. یعنی قندیل بلوچ کو آپ جانتے ہیں, قندیل بلوچ کا جب مرڈر ہوا تو اس کے اوپر کتنی آواز اٹھی سوشل میڈیا پہ, جو ہماری جو جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے کتنا شور کیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, اس کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ ایک صف بھی نہیں بنے اس کا جنازہ. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو باہر نکالے گا کون؟ لیڈر نکالے گا. تو لیڈر کیسا نکالے گا؟ لیڈر اس وقت جو چیزیں چل رہی ہے وہ جس کے پاس ریسورسز ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈر اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو بغیر ریسورسز کے بھی بہتر کر لیتا ہے. یعنی ابھی ہم دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ایگزامپل آپ کو مل جائیں گے, لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ مجھے کچھ ایکٹیویٹیز کروانی ہے. یہ سمجھ لیجئے, یہ آپ کے بہت سمجھنے کی بات ہے. وہ کیا ہے کہ اس نیگیٹو میڈیا کا اثر کیا پڑ رہا ہے. ایک حدیث ہے, وہ اگر ہم نے اچھی طرح سمجھ لی تو اپنی زندگی بھی اپنی زندگی کو بھی ڈائریکشن مل جائے گی, اور میڈیا کو دیکھ کے اس کے رزلٹس کو بھی آپ سمجھ جائیں گے, اور لیڈرشپ بھی آپ کے سمجھ میں آئے گی. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے, وہ اچھی چیز نگلتا ہے اور اچھی چیز اگلتا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں گاربیج ان, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جب گاربیج دماغ میں بھریں گے نا تو باہر گاربیج ہی نکلے گی. جب 90% خبریں نیگیٹو آپ کے دماغ میں جاری ہوں گی نا تو پھر منہ سے گالیاں ہی نکلیں گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں ظاہر سی بات ہے. لیکن میں کوئی پوسٹ جب دیکھتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں نیچے کمنٹس پڑھوں. وہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہوتی کہ جس میں کوئی بندہ تھوڑی سی اختلافی بات کر رہا ہو اور اس کو گندی گالیاں نہیں پڑ رہی. اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یعنی ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے. ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار نہیں یار وہ لیڈر ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. نواز شریف کی اس نے حمایت کر دی مثال کے طور پر, یا اس نے نواز شریف کی مخالفت کر دی, تو ہوگا کیا؟ آپ دونوں میں سے کوئی بھی کام کر کے دیکھ لیجیے. آپ کو اگر ذرا سا بڑا آپ کا نیٹ ورک ہے تو آپ کو ایسی گالیاں سننے کو ملیں گی کہ آپ بولیں گے کیا ہے آپ. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, صرف آپ اتنا کہتے ہیں کہ یار دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کی رسپیکٹ تو کرو, صرف اتنا کہتے ہیں, پھر آپ کو ایسی گالیاں پڑیں گی. آپ ایک بندہ یہ سمجھا رہا ہے آپ کو بھائی یار آپ اختلاف کا حق تو آپ کے پاس ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا تعلق نہ تو پی ٹی آئی سے اور نہ میرا تعلق نون لیگ سے, تو آپ تو نیوٹرل ہیں. اب اس پہ بات ہوگی. اچھا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے, آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اچھا ان باتوں سے آپ قطعی یہ مقصد میرا نہیں ہے, اور آپ بھی یہ امپریشن مت دیجیے گا کہ میں کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف یا حمایت میں بات کرنے جا رہا ہوں. میں صرف آپ کے سامنے وہ سچویشن بتا رہا ہوں. یعنی مجھے بہت پسند ہے عمیر جالیہ والا, اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ
اچھا عمر جالی والا کو مجھے اس وقت اچھا لگتا تھا جب وہ عمران خان کے حق میں پوسٹ کرتا تھا. ایز اے پرسن اس کا ایک پرنسپل اسٹینڈ ہوتا تھا, مجھے اچھا لگتا ہے وہ. تو وہ بات کرتا تھا, مجھے اچھا لگتا تھا. اس نے صرف ایک بات کر دی عمران خان کے خلاف, لوگوں نے اس کو گالیاں دی ہیں نا. مطلب وہ لوگ جو کینڈی لینڈ میں اچھی اچھی جاب کر رہے ہیں, وہ اس بات پہ اس کو یعنی مفتہ اسماعیل کی نا, وہ اس کو اس بات پہ گالیاں بک رہے ہیں کہ تم نے عمران خان کے بارے میں چھوٹا سا ایک انڈائریکٹ شیئر کیوں لکھ دیا جس میں عمران خان کی طرف بات جا رہی ہے. یہ دیکھیں سب نے کیا, یہ کام پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے, کھل کے کیا ہے. یہ کام جو ہے نون لیگ نے تو بہت زیادہ کیا ہے, ایم کیو ایم نے تو حد سے زیادہ کیا ہے. تو ساری پارٹیز نے کیا ہے. تو ہم یہاں پہ کسی پارٹی بازی کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, ہم صرف سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اگر آپ گاربیج ہمارے اندر جائے گا تو گاربیج ہی آؤٹ آئے گا. تو گاربیج کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یوتھ پالیٹکس میں اور این جی اوز کے ورکنگ کو آپ دیکھیں, یوتھ ایکٹیو ہو ہی نہیں رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب میں 10 سال پہلے 12 سال 2008 میں نے اپنی NGO 9 میں NGO بنائی تھی میں نے. اور یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ میرا کوئی اکاؤنٹ NGO کا ہم نے کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوایا, ہم لوگ پیسے ایسے نہیں لیتے, ہم نہیں جیب سے خرچ کرتے ہیں. تو جب ہم نے بنایا نا تو اس زمانے میں لوگوں سے کہتے تھے, میں آپ کو چینج بتا رہا ہوں اس 12 سال کا بڑا انٹرسٹنگ سا چینج ہے. ہم نے NGO بنائی, ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ ویلفیئر کا کام کرنا ہے. لڑکیاں آ جایا کرتے تھے اور ہم سے مل کے کام کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, کچھ NGOز آئیں, انہوں نے پیسے دینا شروع کر دیے بہت سارے, 4-5 سال کے بعد. تو اب ہم سے کہتے تھے یار کام کرنا ہے, سوشل ورک کرنا ہے. کہ ہاں یار سوشل ورک کریں گے, پیسے کتنے ملیں گے. اب ہر بندہ سوشل ورک کرنے کے پیسے مانگ رہا ہے. NGO نے ہمیں اس چکر میں لگایا. اچھی بات ہے بھائی, پیسے لے کے ہی کام کر لو, سوسائٹی کے لیے کام تو کرو, کوئی تو موٹیویشن ہو. میں پیسے لینے کے خلاف نہیں ہوں, میں آپ کو مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں, مائنڈ سیٹ کس طرح سے چینج ہو رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس کا کام یہ ہے یہاں پہ, یہ ہے, یا یوتھ کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے. میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے, مجھے آئیڈیا تھا کہ آپ لوگوں کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی سیلف لیسلی ایک ریلیجیس انسان کام کر سکتا ہے, اس کا موٹیو کچھ اور ہے. یعنی وہ اس مٹیریل سے نکل کے سوچتا ہے جس کا تھوڑا ریلیجن سے ایک تعلق ہے. لیکن جو دوسرے, اگر آپ کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کا موٹیو چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے بھی کر رہا ہوں. تو ہمیں اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اندر آ چکی ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیں, اف یو ڈونٹ ہیو یور ایجنڈا دا ورلڈ ہیز. آپ کا اگر کوئی ایجنڈا نہیں ہے, آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوئی کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے گول سیٹ نہیں کیے ہوئے ہیں, آپ کا ویژن نہیں ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, تو دنیا نے سوچا ہوا ہے کہ آپ سے کیا کروانا ہے. پھر آپ اس کے ایجنڈے پہ چلتے رہیں گے, وہ آپ سے جو کام کہیں گے وہ کرتے رہیں گے, چیزیں بہتر نہیں. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, لیڈرشپ رول کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے. آپ کے خیال میں کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی کون سی کوالٹی ہے, ایک خوبی کون سی ہے اگر آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو وہ موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی ہے, آپ کی کامیابی کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. مطلب میں درجنوں کتابوں کا آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں جو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا. آئی ایم ریسپانسبل, ٹیکنگ رسپانسبلٹی. جب تک آپ بلیم گیم کرتے رہیں گے, جب تک دوسرے لوگ ذمہ دار رہیں گے, جب تک حالات نہیں بدلیں گے. جس دن آپ سمجھیں گے نا آئی ایم رسپانسبل, یعنی آپ دیکھیں شیطان نے کیا کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو, شیطان نے منع کر دیا. تو شیطان نے کیا کہا تھا, اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, آئی ایم ناٹ رسپانسبل, یو آر رسپانسبل. آپ امیجن کیجیے. تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ نے کہا سجدہ نہیں کرنا, تو تم نے اس درخت کے پاس کیوں گئے. تو آدم علیہ السلام نے کوئی بحث کی, انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. آیت کریمہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں آیت کریمہ پڑھو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آیت کریمہ ہے کیا, لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہی پاک ہے, ہم تو خطا کار ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, وی آر رسپانسبل. اس کو جب دیکھیں گے لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تو ہی خطاؤں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, ہم تو ہی ظالم, ہم سے غلطی ہوئی ہے, وی آر رسپانسبل. اس وقت پرسنل ڈیولپمنٹ پہ, لیڈرشپ کے اوپر اس سے بڑا آپ کو کوئی اور کام نظر نہیں آئے گا. جب تک میں بلیم گیم کرتا رہوں گا میں بڑا لیڈر نہیں بن سکتا. اور میں آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں, اگر آپ کو سرچ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. ایک ٹاپک ہے بی دا وائنر اور ونر. وائنر کسے کہتے ہیں, رونے والا.
یا تو رو لیں یا جیت لیں. آپ کو یاد ہوگا جو شیکسپیئر کی جو پوئم ہے اس نے یہ ورڈ یوز کیا ہے جو ہے 7 اسٹیجز آف مین. تو اس میں پہلا اسٹیج ہے بچے کا, وہ کیا وائننگ اور پیوکنگ ان نرس آرمس. نرس کی گود کے اندر روتا ہے اور الٹیاں کرتا ہے, روتا ہے. تو یا تو آپ رو لیں یا آپ جیت جائیں. رونے والا نہیں جیتتا, اور وہ بڑا لیڈر ہوتا بھی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی کامیابی ملتی رہیں گی اس کو, وقتی کامیابی ملتی رہیں گی. بڑا کام لیڈر کبھی بھی دوسروں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا. کیا کہ رسپانسبلٹی کو آپ دیکھیں گے اور ڈیٹیل میں, بہت بڑا ٹاپک ہے ہمارا, لیکن اب اس پہ ہم سمجھ لیں, چھوٹی سی چیز سمجھ لیجیے, اس کو ہم بڑا نظر انداز کر رہے ہیں. اس وقت میں آپ کو گارنٹی سے بات کر رہا ہوں, ابھی بیٹھے بیٹھے گوگل کر لیجیے گا, جس ملک کے اندر جتنا زیادہ پڑھا جا رہا ہے, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, وہ ملک اتنا زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال ہے. ہم یہ بات تو جانتے ہیں نا کہ قرآن شریف جب نازل ہوا تھا پہلا ورڈ تھا پڑھو, پہلی قسم قلم کی کھائی گئی, نون والقلم, قرآن شریف کی پہلی قسم جو کھائی گئی. صحیح یہ بات ہے, لیکن ہم عمل کا ہے ہمارا اس کے اوپر. ہمارا مذہب نماز کے بعد سب سے زیادہ کیا حکم دے رہا ہے؟ غور و فکر کرو, عقل استعمال کرو. نام پڑھ رہے ہیں, نام عقل استعمال کر رہے ہیں. اب میں اس وقت دنیا میں سب سے اچھا تعلیمی نظام کہاں کا ہے؟ فن لینڈ. فن لینڈ کا ہم کہتے ہیں نا, فن لینڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ایک شخص کتنی کتابیں خریدتا ہے. لائبریریز کے باوجود ایک شخص وہاں ایک سال میں 4 کتابیں خریدتا ہے. اور پاکستان میں 65% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک کتاب نہیں پڑھی کورس کی کتابوں کے علاوہ. 65%. امریکہ میں ہر سال آن ایوریج ایک شخص 12 کتابیں پڑھتا ہے. مرد 10 کتابیں پڑھتے ہیں, خواتین 14 کتابیں. خواتین زیادہ پڑھتی ہیں, فکشن زیادہ پڑھا جاتا ہے. جس ملک کو اٹھا کے دیکھیں گے نا, میں بھی ریسرچ کر رہا تھا اس حوالے سے, میں حیران تھا کہ یہ ڈنمارک ہو گیا, فن لینڈ ہو گیا, ان جگہوں کے اوپر بے پناہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں اور ہم لوگ کتابیں پڑھ ہی نہیں رہے. لیڈر وہی ہوگا. اب آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں, آپ نے The 100 کی بات کی نا, The 100 کے اندر اس نے 7ویں نمبر پہ کس کو رکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دنیا کے 100 پراثر شخصیات کے اندر 7ویں نمبر پہ کون ہے؟ 7ویں نمبر پہ لگا ہے سائی لون. میڈیا کے لوگوں نے جانتے ہوں گے, محمود غزنوی صاحب جو پریزیڈنٹ تھے, جو کراچی کے اسٹوڈنٹ یونین کے, جو 2 دفعہ بنے ہیں, وہ میرے ٹیچر رہے ہیں. تو میں نے ان سے ایم فل میں بھی پڑھا ہے ان سے, اور ماسٹر میں بھی پڑھا. تو انہوں نے ہمیں اس کی ہسٹری پڑھائی, پھر میں نے The 100 میں پڑھی. سائلون نے جو کہ 7ویں نمبر پہ اس کو رکھا گیا ہے, اس کا کیا کارنامہ تھا دنیا جانتی نہیں ہے اس کو. تاریخ کی کتابوں میں اس شخص کا ذکر نہیں ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے یہ شخص مائیکل ہارٹ اس کو 7ویں نمبر پہ رکھ رہا ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے 1900 سال پہلے سائلون نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جس نے چائنا کو اس وقت کا سپر پاور بنا دیا, اور جس کی وجہ سے دنیا نے بے پناہ ترقی کی. اس نے کیا کام کیا؟ اس نے کاغذ ایجاد کر دیا. وہ کہہ رہا ہے کاغذ ایجاد کرنے کی وجہ سے علم سستا ہو گیا اور چائنا نے ترقی کرنا شروع کر دی. جنہوں نے انٹر میں انگلش پڑھی ہوگی ان کو چیپٹر یاد ہوگا, ریفلیکشن آن دا ری اویکننگ ایسٹ, مشرق کی اثر نو بیداری. وہ یہ بات کہتا ہے, پڑھیے گا اس کو, بڑی مزیدار بات کی ہے رسل نے. وہ کہتا ہے کہ جس وقت پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی, صرف 2 جگہ تھیں, چائنا اور محمدن ورلڈ. مسلم دنیا میں اور چائنا میں ترقی ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا دور چل رہا تھا تو مسلمانوں نے کیا کیا, کچھ چائنیز کو پکڑ لیا. یہ بات اس نے لکھی ہے مائیکل ہارٹ نے The 100 میں. تو مسلمانوں نے کیا کیا, کچھ چائنیز کو پکڑا اور ان سے کہا ہمیں فارمولہ دو, تم کاغذ کیسے بناتے ہو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے. تو ڈر کے بارے انہوں نے کاغذ کا فارمولہ دیا. اس کے بعد سمرقند اور بخارا سے کاغذ بننا شروع ہوا. علم کی اتنی اہمیت ہے. پھر دوسری بات دیکھیں, مغرب کیسے اتنی آسمان پہ پہنچا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس نے 8ویں نمبر پہ کس کو رکھا ہے The 100 کے اندر؟ اس نے رکھا ہے گیٹنسبرگ کو. اس نے کہا اگر گیٹنسبرگ ایک کام نہ کرتا نا تو مغرب اتنی ترقی نہیں کر سکتا کہ وہ دوبارہ پھر پلٹ کے واپس گئے نہیں, مسلسل ترقی ہوئی ہے. کیا کام کیا تھا اس نے؟ اس نے پرنٹنگ مشین ایجاد کر دی. کہہ رہا پرنٹنگ مشین آ گئی اور پیپر آ گیا. اس کے بعد جو ہم نے کتابیں چھاپی ہیں اور علم سستا کر دیا, تو علم سستا کرنے کی وجہ سے پھر ہم پیچھے نہیں پڑ رہے. لیڈر کی جو بنیادی کوالٹی ہے نا, جو ہم دیکھیں گے اس کی وجہ سے 2 بڑی کوالٹی اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں, وہ نالج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. وہ کون سی کوالٹی کیا ہے؟ وہ ہے پڑھنا.
پڑھے بغیر آپ کی نجات نہیں ہے، ہماری نجات ہی نہیں ہے پڑھے بغیر، اور ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ دنیا میں جو لوگ ترقی کر رہے ہیں، آپ پوچھیں بل گیٹ سے، سال میں 50 کتابیں پڑھتا ہوں، وہ بھائی تجھے ضرورت کیا ہے پڑھنے کی؟ اس کو پتہ ہے میری کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، سال میں 50 کتابیں پڑھتا ہے وہ۔ وارن بفے سے پڑھیں، پوچھیں، روزانہ سینکڑوں پیجز پڑھتا ہے وہ، کہتا ہے تم بھی پڑھنا شروع کر دو، تم بھی ہو جاؤ گے کامیاب جس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ لیڈر کی کوالٹی ہے کہ وہ پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ سر آپ نے پڑھنے کی بات کی، میرا سوال یہ ہے کہ صرف پڑھنا زیادہ اہم ہے یا اپنی زبان میں پڑھنا زیادہ اہم ہے؟ دیکھیں نالج آپ جس طرح سے ایبزورب کر سکتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہم نے ماس کمیونیکیشن میں ہم لوگ تھے، تو ہمارے ٹیچرز نے کیا کیا، کچھ کتابیں لکھیں اردو میں، میڈیا کی کتابوں کو اردو میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے لکھ کے انہوں نے لے کر آ گئے۔ اتنی مشکل زبان انہوں نے استعمال کی، لوگوں نے کہا بھائی، یعنی سمیع لسننگ کے اوپر کتاب تھی، اس کا نام ہمیں اس کا یہ نہیں پتہ چلا اس کا مطلب کیا ہے۔ چاہے آپ کو نالج کتاب سے مل رہی ہے یا انٹرنیٹ سے مل رہی ہے، چاہے آپ کو کتاب اردو میں مل رہی ہے یا انگلش میں مل رہی ہے۔ اب آج میری کلاس تھی جو مجھے اسکپ کرنی پڑے گی، میں اور میری بیٹی فارسی کی سیکھنے جاتے ہیں، فارسی سیکھ لیں گے ہم تو ہم اس فارسی زبان کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں تو نالج کے سورس تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ کی انگلش اتنی اچھی ہے تو انگلش میں پڑھیں، انگلش اچھی نہیں تو اردو میں پڑھیں۔ بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے، ایک چھوٹی سی جو میں آپ کو اس نالج کے حوالے سے بتاؤں، اب جیسے ماس کمیونیکیشن میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ دیکھیں گے، جائیں کبھی اردو بتا جائے اور کہیں ماس کمیونیکیشن کی ایک کتاب اردو میں دے دیں اور ایک کتاب انگلش میں لے لیں، اتنا افسوس ہوتا ہے۔ اردو میں جو کتاب ہے نا، وہ 150 صفحات کی کتابوں کی پتلی سی، اتنے بڑے بڑے فونٹ ہوں گے، ایک صفحے پہ اس کے 500 ورڈس آ رہے ہوں گے۔ انگلش کی کتاب اٹھائیں گے، اتنی موٹی کتاب ہوگی، وہ باریک باریک لکھا ہوا ہوگا، یعنی 50 کتابیں جب اردو کی ملائیں گے نا، اس کے برابر وہ ایک کتاب انگلش کی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، اردو اخبار اٹھا کے دیکھیں، انگلش اخبار اٹھا کے دیکھیں، کن ایشوز پہ بات ہو رہی ہے اور کتنا کانٹینٹ ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اردو میں کام مطلب مواد کم ہے، بہت سارے ایشوز کے اوپر مواد ہے ہی نہیں، تو ہمیں تو نالج کے سورس تک جانا پڑے گا۔ تو جہاں سے آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو حاصل کیجیے۔ مسلمان کی مثال تو اب دیکھیے ڈیسیجن میکنگ، اب آپ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت پورا لٹریچر اٹھا کے دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ سازی لیڈر کی بنیادی صفات میں سے، آپ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ اچھے لیڈر نہیں ہیں۔ آپ قرآن شریف اٹھا کے دیکھیے، قرآن شریف آپ کو بتائے گا کہ لیڈر کی کیا خوبیاں ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، مطلب بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت دی، فیصلہ کرنے کی طاقت دی، فیصلہ کرنے کی طاقت دی۔ لیڈر اگر فیصلہ نہیں کر سکتا تو پھر بیکار ہے ساری چیز۔ تو فیصلہ سازی، اور فیصلہ کس طرح کریں گے آپ؟ انٹرسٹنگ چیز یہ کہ فیصلہ کریں گے کیسے؟ فیصلہ آپ اس وقت کرتے ہیں، میں آپ کو اپنا ایشو بتاؤں گا۔ مثال میرا گھریلو ایشو ہے، میری بیوی یہ کرتی ہے کیونکہ میں کاؤنسلنگ وغیرہ کرتا ہوں، میرے پاس روزانہ 5-6 لوگوں کی کال آتی ہیں، تو وہ اپنا مسئلہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو اپنا مسئلہ بتاؤں گا نا، تو اپنی کہانی کا ہیرو میں خود ہی ہوں گا، کیونکہ میں سلیکشن بائس کا شکار ہوں، میں آپ سے اپنی مرضی کی بات کروں گا۔ چلو بس آپ 5 منٹ میں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں، تو میں اپنی مرضی کی بات کروں گا آپ سے، ظاہر سی بات ہے، تو میں آپ سے وہ باتیں کروں گا جو آپ کو سوٹ کر رہی ہیں۔ جب آپ دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے نا، اس کے بعد صحیح فیصلہ کریں گے۔ ہمارے دوست ہیں عالم دین، بڑے اچھے بریلوی مسلک سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں یار ہم جب تک ہم نے کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں، بڑا اچھا ورڈ استعمال کرتے ہیں، جب تک ہم نے مطلب دوسرے مسالے کی کتابیں نہیں پڑھی تھی نا، تو ہمارے اندر ایک ریجیڈیٹی تھی، سختی تھی۔ اب ہم نے دوسرے مسالے کو بھی پڑھ لیا نا، تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ان سے کمیونیکیٹ کرنا، ان کو سمجھنا، ہمارا غصہ ایگریشن نیچے آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کی بات سن لی۔ میں آپ سے بدتمیزی کر رہا ہوں اور آپ جاننے کی کوشش کریں کہ میں بدتمیزی کیوں کر رہا ہوں بھائی، تو آپ کو مجھ سے ہمدردی ہو جائے گی۔ مقصد کیا ہے؟ ڈیسیجن صحیح کب لیں گے آپ؟ جب نالج ہوگی، نالج نہیں ہوگی تو آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ چوتھا نمبر پہ ویژن، لیڈر بڑا سوچتا ہے، ویژن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لیڈر ہو ہی نہیں سکتے، بڑے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ صحیح، علامہ اقبال نے ویژن پہ اتنی بات کی ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہ لیڈر کی کوالٹی بتا رہے ہیں وہ، نگاہ بلند ہوتی ہے اس کی، ویژن ہوتا ہے اس کا۔ تو ویژن کے بغیر آپ لیڈر کبھی نہیں بن سکتے۔ اور اس کے اوپر اگر آپ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ پڑھیں
اسٹارٹ ود وائی. اس نے بتایا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ وائی پہ کام کرتا ہے, وہ ہاؤ پہ بات نہیں کرتا کہ کام ہوگا کیسے, نہیں, میں یہ کام کروں کیوں. وائی کلیئر ہوتا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا وہ وائی دے رہا ہوگا, وہ اسٹریٹجیز نہیں بنا رہا ہوگا, وہ نیچے کے لوگ بنائیں گے. لیڈر کیا کرے گا, بتائے گا بھائی میں یہ چیز چاہتا ہوں. تو ویژن موسٹ امپورٹنٹ چیز کوالٹی ہے. پھر ایتھیکل ہونا ضروری ہے. ایتھیکل جس کے آپ نے ایمانداری کی بات کی تھی, ایمانداری کے بغیر آپ کے پاس کتنی صلاحیتیں کیوں نہ ہو, کتنی نالج کیوں نہ ہو, آپ نقصان پہنچائیں گے. آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے اندر خود غرضی ہوگی, بےایمانی کریں گے آپ. کیوں؟ آپ ان ایتھیکل ہیں. ہمارے یہاں کے لیڈر ہیں ایتھیکل, دیکھ لیں آپ ذرا اکراس دا بورڈ دیکھیے. یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کو خود لیڈر بننا پڑے گا نا تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا میں ان ایتھیکل ہو کے اچھا لیڈر نہیں بن سکتا, بن ہی نہیں سکتا. آپ کے اوپر ذمہ داریاں, مجھ پہ ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. کیوں؟ سوسائٹی بری طرح سے دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوں. خطرناک چیز نہیں ہے؟ تو میری ذمہ داری یہاں پہ کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں خاموش ہو کے نہیں بیٹھوں. ٹیک رسپانسبلٹی. مجھے رسپانسبلٹی لینا پڑے گی اور رسپانسبلٹی لینے کے بعد مجھے اس کے لیے ایکشنز لینے پڑیں گے. تو ایک اور چھوٹی سی چیز بتا دوں اضافی, کہ صحیح غلط سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے صحیح اور غلط. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ برداشت آئے, دوسروں کو سمجھنے کی کیا صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو, تو دو الفاظ سمجھ لیں. ٹائم کیا ہو رہا ہے سامنے دیکھیے, 11:30 ہو رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں کیا ٹائم ہو رہا ہے, آپ نے کہا 11:30. تو آپ نے صحیح بتایا یا غلط بتایا؟ فرض کریں کہ گھڑی غلط چل رہی ہے, 5 منٹ آگے ہو, تو آپ نے صحیح بتایا غلط بتایا؟ صحیح بتایا. حساب سے صحیح بتایا. تو دو باتیں. یہ اصول سمجھ لیجئے, مذہبی لوگوں کو خاص طور پہ بات سمجھنا چاہیے, ویسے تو سب کو سمجھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے صحیح ہونا, ایک ہوتا ہے سچا ہونا, جو کہتے ہیں آنیسٹ ہونا. تو اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے کہ سچوں میں ہو جاؤ, یعنی آنیسٹ ہو جاؤ ایمانداری سے. تمہیں 11:30 بتا رہے ہیں 11:30 بولو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری یہ ڈالی ہے کہ سچ بولنا ہے. جب آپ سچ بولیں گے تو دوسرے کو سننا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی. اور صحیح غلط کے چکر میں رہیں گے تو آپ بولیں گے میں صحیح ہوں, باقی سارے کے سارے غلط ہیں. اس سے آپ کا جو ٹالرنس کا لیول ہے وہ کم ہو جائے گا. سمجھ آپ سمجھتے, آپ کہیں گے یار وہ جو بات ایمانداری سے بات کر رہا ہے, ہو سکتا ہے صحیح بات اس کو پتہ ہی نہ ہو, یا ہو سکتا ہے مجھے صحیح بات نہ پتہ ہو. تو چیزیں آپ کی اس طرح سے ہو جائے. رزلٹ ڈریون ہوتا ہے, یہ ہم نے شروع میں بات کر لی. لیڈر یہ مجھے اصل میں آپ کو ایکٹیویٹی کرانی تھی, لیکن آدھے گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے. آخر میں چھوٹی سی بات میں آپ کو کلیئر کر لوں. ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن اور ایک ہوتا ہے سرکل آف کنٹرول یا انفلوئنس. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیوقوفی یہ کرتے ہیں, ہم تمام لوگ یہ چیز نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. کچھ کام ایسے ہیں, جیسے موسم ہے, میں موسم چینج کر سکتا ہوں, میں آپ لوگوں کی رائے چینج کر سکتا ہوں, میں مہنگائی چینج کر سکتا ہوں. میں جو چیزیں چینج نہیں کر رہا ہوں نا, میں اسی کے اوپر باتیں کیے جا رہا ہوں. اور جو چیزیں میں چینج کر سکتا ہوں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا. ہمیں کس بارے میں سوچنا ہے, کس بارے میں بات کرنا ہے, جن چیزوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں. یعنی آپ کی جینیٹک ہیلتھ ایشوز کچھ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کا. جینیٹک ہیلتھ نہیں کر سکتے نا, آپ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں, کہاں رہتے ہیں آپ کیا کھاتے ہیں, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آپ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں, کس طرح سے کماتے ہیں, کسے ووٹ دیتے ہیں, اپنے آفس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں, انویسٹمنٹ کا کیا پلان ہے آپ کا, کس طرح کے دوستوں کو آپ نے چوز کیا ہے. جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا وہ آپ کا سرکل آف کنٹرول ہے. جتنا سرکل آف آپ کا کنٹرول بڑھے گا, کنسرن کم ہونا شروع ہوئے گا, کنسرن بڑھے گا, کنٹرول کم ہونا شروع ہوئے گا. اپورچونیٹی کاسٹ ہے. آخر میں سمجھ 2 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں, یہ ماڈل بتاتا ہوں بس. ڈیسیژن دیکھیں, جب بھی ڈیسیژن لینے بیٹھے نا تو اب ہم نے آج جتنی باتیں کی ہیں اس کو سمجھ لیجیے. آپ کے سامنے کلیئر ہدف ہونا چاہیے, کلیئرٹی آف ویژن ہونا چاہیے. یہ آپ کو مینول دے نا اس پہ ہوگا. صحیح مینول میں ہے یہ. تو آپ کلیئرٹی, پھر آپ مواد جمع کریں. مواد جمع کرنے یا بیٹھیں تو آپ جب تک آپ دوسرے کی بات سنیں گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک ہیں. کھلے دل کے ساتھ دوسرے کی بات سنیے. ہم نے جب اپنی این جی او بنائی تو ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ کو بدتمیزی کرنے کا حق ہے, لیکن آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ خاموش رہ کے دل میں بیٹھیں یا پیچھے بات کریں. تو ہم نے یہ بالکل کلیئرٹی رکھے نا. اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے نا آپ کے اندر, اتنا کانفیڈنس, اتنا کریج تو ہونا چاہیے کہ آپ اگر مجھ سے اختلاف کریں یا میں آپ سے اختلاف کروں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. تو مواد کب آئے گا آپ کا, اوریجنل اسٹف کب آئے گا آپ کے پاس,
جب آپ اوپن ہوں گے سننے کے لیے, سامنے والے کی بات سمجھنے کے لیے, ورنہ ساری زندگی آپ کو لگے گا میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے, سنا ہی نہیں تھا آپ نے دوسرے کو, تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ پھر تجزیہ کیجیے اس کو آپ, پھر آپ اس کا فیصلہ کیجیے, فیصلہ کرنے کا پھر دوبارہ اس کو ریویو کیجیے کہ صحیح فیصلہ کیا, اس کے اوپر ڈسکشن کیجیے, اس طرح آپ کا فیصلہ سازی ہوگی.